अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को और तमाम मुसलमान भाइयों को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब की शहादत पर ताज़ियत पेश करता हूं। जैसा कि आप सब लोग सुन चुके होंगे अब तक कि इसराइल और अमेरिका के जो अटैक्स हुए हैं ईरान पर, उसमें उनकी शहादत हुई। तो इस सिनेरियो में अभी रिसेंटली जंग में क्या हालात हैं, इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शफीक साहब कैसे हैं, खैरियत से? बेहतरीन, आप बताएं। शफीक साहब खबरें तो बहुत बुरी हैं हर तरफ से ही। काफ़ी ज़्यादा। पहले हम इधर थोड़ा अंगेज थे हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अफगानिस्तान। साथ, उधर से कुछ ऐसी खबरें थी। तो फिर ये जो इसराइल और अमेरिका, इन्होंने चूँकि ये काफ़ी टाइम से प्लान तो कर रहे थे, एग्जैक्टली। लेकिन ये एज ए जैसे मुनाफिक करते हैं, इन्होंने वो किया, उनको बातों बूतों में लगा के आपसे डायलॉग करते हैं, डिस्ट्रैक्ट किया। ठीक है। और डायलॉग में इन्होंने उस दिन जो ओमान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आके स्टेटमेंट भी दी कि हम काफ़ी पोटेंशियल हमारी गुफ्तगू रही है, और उसी दिन रात को ही उसी इन्होंने दिन अटैक कर दिया। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आप कि अगेन वही आप वाली बात, इट्स एक्सट्रीमली सैड कि आयतुल्ला ही वाज अ टावरिंग फिगर, मतलब मुस्लिम उम्मत में उन जैसा लीडर नहीं मिलता। तो ग्रेट लॉस फॉर दी मुस्लिम पीपल। सेकेंडली, ईरान का काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि यार एक स्कूल जिसमें बच्चियां थी, दैट गॉट हिट, ठीक है। फिर जो रिटेलिएशन में अभी ईरान स्ट्राइक्स कर रहे हैं यूएई के ऊपर, इसराइल के ऊपर तो वाजिब है। बाकी जो मिडल ईस्ट में भी जो यूएसए की फैसिलिटीज़ पे अटैक हो रहा है, जो उनके हैं डिफरेंट बेसेस हैं और उन पे, दैट इज़ वैलिड एज वेल। लेकिन जो इनोसेंट लोगों की डेथ हो रही है वो बहुत तकलीफ दह बात है। प्लस जो पाकिस्तान का भी उसके अंदर एंगल है, सिंस कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी इंगेज्ड इन अफगानिस्तान एज वेल। तो जैसा कि बताया जाता है तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि यार इवेंचुअली शायद एंगल पाकिस्तान की तरफ ही इन सारी चीज़ों का आए। तो अगेन पाकिस्तान इज़ वेरी कंसर्न्ड एज वेल। लेकिन मौजूदा हालात की तरफ अगर बात करें तो ईरान ने रिटेलिएट किया और बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट किया। इस दफ़ा दे हैड अ स्ट्रैटेजी। इस दफ़ा दे न्यू कि हमने जो इनके एलाइड कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूएसए की बेसेस हैं, उन पे अटैक करना है, क्योंकि उनका प्रेशर जाएगा यूएसए के ऊपर। यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका के रियासतों पे डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। इसराइल पे आप हमला कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रेशर रहता है। अगेन दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ आयरन डोम, जिससे वो काफ़ी अटैक्स रोक लेते हैं। फिर ये जो बीच में मुस्लिम ममालिक हैं जो विच आर एलाइड विद द यूएसए, वो भी ये सारे मिसाइल्स रोकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ मिसाइल्स पहुंचते हैं और इसराइल का नुकसान तो होता है, जैसे कि हम अभी वीडियोस में भी देख रहे हैं कि जेरूसलम के अंदर और मुख्तलिफ उनके शहरों के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, और वो भी बहुत टारगेटेड, बहुत पिन पॉइंटेड अटैक्स कर रहे हैं। उनके पास भी सिमिलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद है कि कौन कहाँ पे है, कौन सी मिलिट्री बेस कहाँ पे है, जनरल्स कहाँ पे मौजूद हैं, वो उसी हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और मज़े की बात, इट इज़ नॉट कंफर्म्ड, लेकिन बताया जा रहा है कि इजरायली लीडर नेतन्याहू खुद इजराइल में मौजूद इस वक्त नहीं है। यार नेतन्याहू के बारे में मैं आप बताता हूँ आपको, वो क्या इंसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका है और ये सारे ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हमेशा, ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स की, वो पहली बात तो ये हमें ह्यूमन समझते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनों की ह्यूमन समझते हैं और उन्हीं की राइट्स की बात दे हैव दिस रेशियल कॉम्प्लेक्स ना कि वो मुझे बताएं, बेहतर है। सबसे पहले अटैक किया और इन्होंने वो बच्चियों के स्कूल पे किया, और वो 7 से लेके 12 साल की बच्चियां, उसमें कोई मतलब मुख्तलिफ रूमर्स हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, कोई 50 कहता है, कोई 100 कहता है, कोई 200 भी कहता है। मतलब इससे बड़ा क्या आलमिया हो सकता है। तो अगर हम ये बात करें ना बार बार, यार ये कैसे लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं है, तो दिल वाकई नहीं है। ये जो नेतन्याहू है ना, इसके ऊपर एक अभी मूवी रिलीज होने वाली थी, ठीक है। अच्छा। हाँ, अमेजोन पे बीबी नेतन्याहू के ऊपर ना, बीबीज फाइल के नाम से ना, द बीबी फाइल्स, ये मूवी इसने शायद रुकवा दी या क्या किया। उसमें अभी क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर बाहर आ जाती हैं। इस बंदे का करैक्टर ये है कि ये इसकी जो बेगम है ना, इसकी बीवी, वो समझो कि आधी हुकूमत वो करती है, आधी उसकी बातों पे, ये उसकी बातों पे चलता है। और उसका करैक्टर क्या है, वो जनाब क्या है जी, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, शराब पीना, और वाइन उसकी फेवरेट है, और डायमंड और सोने की अंगूठियाँ और ये सारी चीज़ें उसकी फेवरेट है, कि इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और वो बंदी ज़ाहिर है फिर घर में इसको कैसा डंडा दे के रखती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बंदा जो है नेतन्याहू,
یہ اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں, ٹرو, کرپشن کے بہت سے کیسز, اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ حماس کو نا قطر کے تھرو پیسے دیتا تھا تاکہ یہ ادھر کہانی چلا کے رکھیں, تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا, کہ ایک پٹی غزہ کی جو پٹی ہے ادھر حماس والے کچھ کریں اور ہم ان پہ کچھ اٹیک کریں اور بزی رہیں, اور میرے کیسز کی طرف بھی لوگ نہ آئیں. ٹھیک ہے, ایون کہ یہ بھی ریومرز اور سننے میں آیا کہ انہوں نے قطر کو اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے, کیونکہ قطر والوں کو پتا تھا یہ جھوٹا بندہ ہے, بعد میں مکر جائے گا, انہوں نے اسے لکھوا لیا کہ بھائی صاحب آپ یہ پیسے جو ہیں آپ دیتے ہیں ان کو نا منتھلی کو ملینز آف ڈالر. ٹھیک ہے, تو اس کریکٹر کا بندہ ہے, تو اس کے لیے کیا عجیب بات ہوگی کہ یہ بھاگ کے جرمنی چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو انہوں نے یہ اٹیک کیا ایران کے اوپر, ان کا مین جو ایجنڈا انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے ہم نے. یار دیکھو, رجیم چینج کرنا از ناٹ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں, عراق میں دیکھ چکے ہیں, افغانستان میں دیکھ چکے ہیں پہلے. دیکھیں رجیم چینج اتنے بڑے ملک میں, جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے سیریا میں, ان کا پلان کیا ہے, جو یعنی آپ اگر اس کو کنسپریسی تھیوری لیتے ہیں نا تو بھی اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں, ان کا پلان یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ اور مجھے پتا ہے نا کہ رجیم چینج کرنا مشکل ہے, تو ان کا پلان یہ ہے کہ یہ سیریا کی طرح نا, اور جس طرح بہت پہلے انہوں نے یوگوسلاویا پہ بھی کیا تھا, کہ یہ اس طرح کر کے یہ نا انارکی پھیلا دیں, اور چھوٹے چھوٹے بکٹس میں, چھوٹے چھوٹے اس میں بلکنائزیشن میں یعنی ان کو ملک کو وہ کر کے اور وہ چھوٹے چھوٹے ان کے حصے بناتے ہیں. آپ مزے کی بات بتائیں, ان کی یہ فینٹیسی سٹوری ہے نا یہ اسرائیل والوں کی, اگر آپ اس کا ایک میپ ہے ایگزیکٹلی دی گریٹر اسرائیل جو ان کا اس فینٹیسی سٹوری کا اگر آپ میپ کو دیکھیں تو ہمارا جو بلوچستان ہے نا بھائی صاحب, وہ اس کے اندر ہے. اور آپ مجھے پھر جب میں نے یہ دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ BLA والے جو ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا اس میں دوشی ہے, انڈیا ہے وہ اس کے پیچھے ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر ان کے پیچھے بھی اسرائیل ہے. بالکل. اور ابھی جو حالیہ مودی کا دورہ تھا اسرائیل, اس کے بعد یہ سارا ایک دم سے سٹارٹ ہوا, تو دیٹ ایون ٹیلز یو کہ دے آر انوالوڈ. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کا مطلب ہے پھر یہ جو مطلب یہ جو یعنی جو بھی آپ کوئی کہیں انارکی ہو, کہیں جنگ ہو, کہیں لوگ مر رہے ہوں, اس کے پیچھے اگر کوئی ایک ہی کارن ہے نا, کوئی ایک ہی ریزن ہے, تو وہ اسرائیل ہے. ٹرو. اور جیسا کہ آپ نے بات کی, تو اگر ہم تھوڑا سا چیزوں کو لنک کرنا سٹارٹ کریں نا, تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وینیزویلا کے جو واقعہ ہوا کہ صدر کو اغوا کیا گیا اور ڈائریکٹلی USA لے گئے, سو انہوں نے وینیزویلا کا آئل وہاں سے سیکیور کر لیا, بیکاز دے نیو کہ یار اس سے گلوبل آئل مارکیٹ پہ امپیکٹ آئے گا, اسٹریٹ آف ہارمز والا جو فیکٹر ہے کہ وہاں سے ٹرانسپورٹ وغیرہ رکے گی, تو انہوں نے پہلے وہ معاملہ وہاں پہ سیٹ کیا. پھر دے کیپٹ آن پلاننگ, جو آپ نے انیشلی بات کی کہ یہ ایونچولی ان کا ٹارگیٹ یہی تھا, مذاکرات میں صرف انہوں نے ڈسٹریکشن کے لیے لگائے رکھا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایران نا ان کے آگے لیٹ بھی جاتا نا, تب بھی ان کی ہر بات مان لیتا, اور ہر بات سے زیادہ بھی 1% مان لیتا, انہوں نے اٹیک کرنا ہی تھا, بیکاز ایونچولی ان کا ٹارگیٹ گریٹر اسرائیل. اور دیکھو اچھا اب اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ نکالیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے. اچھا اب انہوں نے ایران پہ اٹیک تو کر دیا, ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم نے آیت اللہ کو شہید کر دیں گے, ان کے کسی کور بندے کو, تو بس رجیم چینج ہو جائے گی. ایسے نہیں ہے. دے ہیو آرگنائزڈ اسٹرکچر, ان کی جو شورا ہے وہ فارم ہو چکی ہے, جو ابھی لیڈرشپ سنبھال رہی ہے. پھر دیٹ شورا, دیٹ کاؤنسل وڈ الیکٹ دیئر نیکسٹ آیت اللہ. اور ان کے پاس لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے, آرگنائزیشنل اسٹرکچر موجود ہے. لیکن اگر بحران آنا ہوتا تو یہ جو میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں, جو بیلسٹک میزائلز اور جو ڈرونز نکل رہے ہیں, یہ سارا کچھ رک چکا ہوتا. نہیں بھائی, یہ پورا ایک سسٹم موجود ہے. آیت اللہ صاحب شہید ہو گئے, اس کے باوجود رات کو ایرانین نے بڑا زبردست اٹیک کیا تل اویو پہ اور باقی جگہوں پہ. ٹھیک ہے. اور دیکھو اچھا میں نے یہ بھی سننے میں آیا سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آج کل کنفرم کوئی نیوز آنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بہت مکسر ہو گیا ہوا ہے کہ کچھ غلط خبریں ہیں, کچھ صحیح خبریں ہیں. اب یہ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو مسلمان ملک جو ہمارے ہیں مڈل ایسٹرن, ان پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. او بھائی ایسا نہیں. تو انہوں نے جب ان کو جگہ دی ہے نا, تو وہ جگہ تو امریکنس کی ہے نا, تو وہ ان کو تو نہیں مار رہے, وہ تو امریکنس کو مار رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں, یا تو یہ مسلمان سارے تھوڑی سی گولی کھا لیں شرافت کی نا, اور کہیں کہ یار آپ لوگ اٹھ کے بلا وجہ تم لوگ ایک ملک پہ آ کے اس کی سوورنٹی پہ حملہ کرتے ہو, تو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کھڑے ہیں ساتھ, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو زبردست ہے. لیکن آپ اگر دشمنوں کو جگہ دیں گے, مثال کے طور پہ میرا دشمن اگر آپ کے گھر میں گھس جائے تو میں یہی بولوں گا نا, یا تو اس کو باہر نکالو یا میں اندر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوبیسلی تو یہی تو سٹوری انہوں نے کی ہے, تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اتنا حق ایران کا بنتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے طور پہ بالکل بنتا ہے, رسپانس یہ ریٹیلیٹ کریں, بالکل بنتا ہے. اچھا ابھی ایران جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں
बेहतरीन اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسٹاک پائلز موجود ہیں, وہ یہ ہفتوں تک میں بھی مہینوں تک یہ چلا سکتے ہیں. یار دیکھو مطلب انٹل وہ فیسلٹیز, اب یہ لوگ نا ہیومن رائٹس کی کنٹری کی سوورنٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, لیکن یہ اتنے گھرے ہوئے ملک ہیں سیریسلی ایتھیکلی, ان میں کوئی ایتھکس نہیں, میں تو ہیومن نہیں سمجھتا. انہوں نے پہلے غزہ میں بچوں کو مارا, اس طرح کے کتنے مطلب اس طرح کے لوگ ہیومنس کہلانے کے قابل ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ایک کنٹری ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا. آج تک دنیا میں اگر کسی پڑوسی پہ کسی نے حملہ کیا نا تو اسرائیل نے کیا ہے, کوئی اور تو ملک کرتا ہی نہیں کسی پہ حملہ. مطلب انہوں نے کتنے محاذ کھولے ہوئے اس وقت کے غزہ میں, فلسطین میں جو کر رہے ہیں, پھر سیریا میں انہوں نے اٹیکس کیے, پھر لیبنان میں انہوں نے اٹیکس کیے, مطلب جہاں ان کا منہ آتا ہے. اور مسلمانوں کو نا یار دیکھو, مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار انہوں نے پہلے یہ لیبیا میں کیا کیا, اچھا بھلا خوشحال لیبیا چل رہا تھا, پھر انہوں نے عراق میں کیا کیا, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ ہر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار چونکہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کون سا ہو رہا ہے, جب ہماری باری, ٹھیک ہے, ایونچولی وہ آگ گھر تک آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا باری باری تو سب کی باری, تو جب ان کی باری آئے گی تو چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پاکستان جو ہے ان کو بھی تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور دیکھیں یار یہ فائدہ, دنیا کا فائدہ, جلدی جلدی کچھ کر لیں گے, پیسے کما لیں گے یا بچ جائیں گے. اینی ویز, اچھا میں اب یہ کہتا ہوں یار دیکھو, اب اسرائیل کی اور یعنی یہ امریکہ کی اور اس کا یہ جو جوڑ بند ہے, ان دونوں کی کوشش یہی ہے کہ یار اب نا جلدی جلدی ختم کریں اور اس کو قانونی مطلب یہ رجیم چینج کریں. اور وہ رضا پہلوی روزانہ شیروانی پہن کے بیٹھا ہوتا ہے تیار ہو کے, وہ چوسنے کے منہ والا کہ میں ادھر جاؤں گا اور میں حلف لے کے, اس کی تو خواب ہی رہے گا, یہ ایسا تو کبھی ہوگا نہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اگر یہ ابھی ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ یار انہوں نے جنگ کھول تو دی ہے, لیکن یہ اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایران از ریٹیلیٹنگ. آج بھی اگر دیکھیں امریکہ کا بہت سا نقصان ہوا ہے, اور جو الائڈ کنٹریز ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یو اے میں جو ہوا سارا کچھ, دبئی میں جو ہوا, برج خلیفہ اور ڈفرینٹ رہائشی علاقوں تک, ہوٹلس تک ان کے ڈرونس پہنچے ہیں, تو دیٹ از افیکٹنگ دیئر اکانومی. اور جو ٹورزم کا یو اے کا ایک فیکٹر ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے اس سے. مطلب آن اے لائٹر نوٹ, جو کہا جاتا تھا کہ حبیبی کم ٹو دبئی, ابھی چل رہا ہے حبیبی رن فرام دبئی. صحیح بات ہے, لوگ رن کر بھی رہے ہیں, جہاں منہ آ رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں, کیونکہ حالات خراب ہیں. پاکستان تو سلامت رہے گا ہی رہے گا, یہ سارے جو مرضی اکھاڑ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار ایران جو ہے وہ بھی ہر ملک جو ہے اس کو رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر, اپنی باؤنڈری کے اندر خوشحالی سے رہے. یہ اسرائیل ہی ہے جس کو تکلیف ہے, اور وہ سب پنگے بازی کرتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو سزا تو ملے گی. تو دوستو ابھی یہ سچویشن ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں, سوشل میڈیا پہ مختلف خبریں آ رہی ہیں, کچھ جھوٹی ہیں کچھ سچی ہیں, لیکن ہم ایٹ دی اینڈ بینگ اے مسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کو نیست و نابود کرے جو باطل قوتیں ہیں اور تماشا کرنا چاہتی ہیں, اور ایران کو استقامت دے. خدا حافظ. You are watching Apna Watan.